علامہ کمالالدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ چند مختلف گاؤں کے آدمی سفر حج کے لیے نکلے۔ حج سے فارغ ہو کر جب یہ لوگ واپس ہوئے تو مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ ساتھیوں نے قبر وغیرہ تیار کی اور جب نماز جنازہ ادا کر کے ان کو دفن کرنے کے خیال سے قبر کے پاس لے گئے تو قبر میں ایک سانپ کو غضبناک پھنکار مارتا ہوا پایا، تو اس قبر میں ان کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ آگے چل کر دوسری قبر 2 فرلانگ کے فاصلہ پر تیار کی گئی اور ساتھی کو اٹھا کر اس قبر کے پاس لائے تو اس میں بھی سانپ موجود تھا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ سانپوں کی زمین ہے، اس لیے دفن کرنے کا مشورہ و فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یعنی اس مردہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اگر تم پوری روئے زمین کو کھود ڈالو تو اس عذاب قبر کو ہر جگہ پاؤ گے، تم لوگ جاؤ اور اس کو اسی طرح دفن کرو۔ فتویٰ پانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو سانپ کی موجودگی میں اوپر سے ڈال دیا تو ان لوگوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا کہ سانپ نے سب سے پہلا حملہ اس کی زبان پر کیا اور اس کی زبان کو کاٹنے لگا۔ ان لوگوں نے جلدی سے قبر کا منہ بند کر دیا۔ جب سب لوگ اپنے گھر پہنچے اور 2-3 حاجی صاحبان متوفی حاجی صاحب کے گاؤں گئے اور ان کی عورت سے پوچھا کہ تمہارے میاں کیسے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے؟ عورت نے جواب دیا کہ میرے میاں نمازی تھے، روزہ دار تھے اور زکوٰۃ دینے کے پابند تھے، حج کے لیے تمہارے ساتھ ہی گئے تھے، ان کا سب کام اچھا تھا۔ ساتھیوں نے قبر کے عذاب اور سانپ کا واقعہ سنایا کہ اس سانپ نے سب سے پہلا حملہ اس کی زبان پر کیا، آخر وہ کیا کرتے تھے؟ تو عورت نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بیان کیا کہ میرے میاں کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ یہ کہ جب وہ مہاجن سے 100 بورا گیہوں کا بھاؤ طے کر کے آتے تو 100 بورا گیہوں میں سے 2 بورا گیہوں اپنے لیے رکھ لیتے اور اس کی جگہ 10 بورے جو خرید کر 90 بورا گیہوں میں ملا کر مہاجن کو دے آتے، کیونکہ یہ ایک طرح کا حرام کام تھا۔ فروخت شدہ گیہوں کا نہ دینا اور اس کی جگہ جو دینا اور 10 بورا گیہوں سے خود فائدہ اٹھانا حرام تھا، اس لیے حرام کام پر سزا ہوئی۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا مشاہدہ کبھی کبھی دنیا میں ہی کرا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور امتحان قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔